حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر جب ہم کیا کرتے تھے یا کیا کرتے ہیں تو لوگ ہمیں رافضی اور شیعہ کا الزام دیا کرتے ہیں۔ اب جیسے جیسے قوم بیدار ہو رہی ہے ویسے ہی نئی نئی تحقیقیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سید محمد ہاشمی میاں حضور غازی ملت مدد اللہ العالی نے یہ سچ ہے کہ کتاب تالیف جو ہے وہ فرما لی ہے۔ کتاب تالیف حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے موضوع پر تصنیف آپ نے کی ہے، لیکن وہ تباہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس کے بعد میں جو ہے ویڈیو میں ہی دیکھیں گے آپ کہ وہ اپنی کتاب کو جو ہے کتاب کا مسودہ جو ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور جس کتاب میں غازی ملت نے اپنا مضمون لکھا ہے وہ کتاب ہے خواجہ بطحا حضرت ابو طالب حضرت علامہ و مولانا شیدہ کمالی مدد اللہ العالی کی وہ تصنیف ہے۔ وہ منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی ہے اور آنے والی ہے، اور تو اس کتاب کے اندر وہ مضمون سید ہاشمی میاں نے اپنا دیا ہے۔ تو میں اس مضمون کا جو آخری پیراگراف ہے اور وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اسے پڑھ کر میں سناؤں گا، کیونکہ مضمون تو بہت طویل ہے، میں بس اس کا آخری حصہ جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ کتاب کوئی نئی کتاب نہیں ہے ایمان ابو طالب پر، اس سے بھی پہلے بہت سی تصنیفیں لکھی جا چکی ہیں۔ فاضل بریل کے ایک استاد ہیں احمد بن زین دہلان مکی، مفتی مکہ مکرمہ المعروف با قاضی دہلان مکی، المتوفی 1299 ہجری۔ آپ نے ایک کتاب لکھی تھی اصنع المطالب فی نجات ابو طالب 1303 ہجری میں۔ اس کے بعد بھی کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ ایک کتاب بہت ضخیم ایمان ابو طالب کے موضوع پر میری نظر سے گزری ہے، اور اس جیسی کتاب ابھی تک میں نے نہیں دیکھی تھی، جس کے مصنف ہیں حضرت علامہ و مولانا الحاج سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شورۂ آفاق کتاب شہید ابن شہید ہے، اور البطول ہے ایک کتاب، اور مشکل کشا 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ ایمان ابو طالب پر ایک بہت ہی شاہکار کارنامہ ہے علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ کا۔ تو میری ایک صلاح یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو بھی آپ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اہل علم تو اس سے واقف ہی ہیں۔ اب یہ مولانا علامہ و مولانا شیدہ کمالی مدد اللہ العالی کی تصنیف بھی آ چکی ہے، اور یہ سید ہاشمی میاں نے بھی اپنی کتاب کا اعلان کر دیا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو ہے تکمیل کر لی ہے اس کی، اور تباہ ہونے سے رہ گئی ہے ابھی بس یہ۔ تو یہ آپ جو ہے ویڈیو دیکھیں گے آپ تو خود ہی آپ ان سے سن لینا ہے۔ باقی میں جو ہاشمی میاں مدد اللہ العالی نے جو اپنا مضمون لکھا ہے اس کا چند سطرے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ شہزادہ محدث اعظم ہند غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی کے چھوچا مقدسہ یوپی کی فیصلہ کن تحریر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وابینا واصحابہ الراشدین المہدیین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم۔ علامہ محمد قیصر رضا علوی حنفی مداری مصنف رسالہ مسئلہ ایمان ابو طالب سے پہلی مرتبہ فون پر رابطہ ہوا، اور انہوں نے میرے پاس مولانا شیدہ کمالی کی تصنیف لطیف خواجہ بطحا حضرت ابو طالب بھیجا، اور خواہش ظاہر کی کہ میں اس کتاب کے تعلق سے کچھ لکھوں۔ مولانا شیدہ کمالی سے تادم تحریر کوئی رابطہ نہیں رہا، پھر بھی کتاب کے موضوع سے متاثر ہو کر اور علامہ محمد قیصر رضا کے حسن و استدعاء کی وجہ سے
فوراً قلم اٹھایا اور قلم برداشتہ اپنا نظریہ لکھ کر بھیج دیا. فوراً قلم اٹھایا اور قلم برداشتہ اپنا نظریہ لکھ کر بھیج دیا. اور ایسا میں کیوں نہ کرتا، کیونکہ کہنے والا قیصر روم نہیں بلکہ قیصر رضا ہے، اور اس کے سر پر قطب المدار کا روحانی دست مبارک ہے. اب یہ یہاں سے آپ نے سٹارٹنگ کی ہے. اب میں اس کا جو آخری پیراگراف ہے، اہل بیت اطہار میں کسی نے بھی تکفیر نہیں کی. کیا اولیاء صدیقین میں کسی نے حضرت ابو طالب کو کافر کہا؟ غوث العظم قطب العلا الانسان الکامل عطاء رسول ہند الولی محبوب الہی یا بانیان سلسلہ برکاتیہ کے کسی مرشد کامل نے شیخ بطحہ کو کافر کہا؟ اہل بیت اطہار میں کسی نے بھی تکفیر نہیں کی. پھر میں نے حضرت ابو طالب کی طرف کفر کیوں منسوخ کیا؟ برسوں پہلے میرے قلم سے یہ جملہ نکلا اور شائع ہو گیا. جس طرح اب یہ سنیے جو حضرت غازی ملت کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے برسوں پہلے کسی آپ کی جو ہے تحریر میں یہ شائع ہو گیا ہوگا، تو آپ نے جس بات سے رجوع کیا ہے. جس طرح خاندان بنی ہاشم میں ابو لہب جیسے گرم اور ابو طالب جیسے نرم کافروں کا وجود رہا ہے، اسی طرح خاندان بنی امیہ میں بھی گرم اور نرم کافروں کا وجود تھا. حضرت ابو طالب نرم کافروں میں نہیں ہیں معاذ اللہ، بلکہ سید کائنات کے سرگرم محسنوں میں آپ کا نام ہے. میں نے کافر لکھا، اس کی معافی سب سے پہلے سید المرسلین سے، مولا مشکل کشا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سے، اور اپنے جد کریم حسن مجتبی اور شہید کربلا سے معافی کی مقبولیت کی گزارش ہے علیہ السلام. حضرت ابو طالب کو نرم کافر لکھنا اور اسے شائع کرنا میری کھلی خطا ہے، اور بہت پر امید ہوں کہ ابو الائمہ قوت پروردگار کے والد ذی وقار آقا علیہ السلام کا حصار حضرت ابو طالب اپنے گھر کے ایک نادان کی غلطی کو ضرور معاف فرما دیں گے. اپنی اس توبہ میں صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کو وسیلہ بناتا ہوں، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے عدل کی وجہ سے محفوظ عن العذاب ہیں، اور اہل بیت اطہار محفوظ عن الخطا ہیں. اپنی طہارت قطعی کے سبب انہی دونوں جماعتوں کے سہارے انشاءاللہ عذاب اور خطا سے محفوظ رہوں گا. تو ناظرین کرام، یہ ہے اس مضمون کا کچھ حصہ جو میں نے آپ تک پہنچایا، جو سید محمد ہاشمی میاں مدد اللہ العالی وعلی اللہ مقامہ نے یہ مضمون لکھا، اور اس کا یہ حصہ جو میں نے آپ تک پہنچایا. اب آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ آپ جو ہے اس مولانا شہداء کمالی مدد اللہ العالی جو ہے آپ کے پاس وہ تصنیف لے کر گئے ہیں، تو آپ اس کو ویڈیو میں ہی دیکھ لیجئے گا. اور آپ جو اپنی کتاب تصنیف کر رہے ہیں یا تکمیل ہو چکی ہے، اس کو بھی پڑھ کر ان کو سنا رہے ہیں. حضور غازی ملت کی بارگاہ میں علامہ شہداء کمالی اس وقت موجود ہیں، اور ہم سب خدامان غازی ملت یہاں پہ موجود ہیں، اور سرکار اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اور حضور غازی ملت نے بے پناہ مسرتوں کا اظہار فرمایا اور دعاؤں سے ہم سب کو نوازا. بالخصوص علامہ شہداء کمالی کو اپنے سینے سے لگایا اور بہترین دعاؤں سے آپ نے نوازا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہوں جی کہ میرے منصوبے میں تھا کہ جناب ابو طالب کے تعلق سے حقائق پیش کروں، اور جو قائلین ہیں منکرین ہیں ان کے دلائل کو بھی سامنے رکھ کر کے بات کروں. لیکن جب میں نے قد بطحہ حضرت ابو طالب پڑھا تو اس نے میرے اس شوق میں جیسے اور چنگاری بھڑکا دی، اور پھر میں نے ادب سے لکھنا شروع کیا. اور آج میری بھی کتاب الحمدللہ مکمل ہو گئی. تو مجھے کتاب مکمل کرنے کا جو محرک تھا جی وہ خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب تصنیف لطیف
मौलाना कैदा कमाली, जी ये मुहर्रिक है। हाँ तो मैं समझता हूँ कि मुझे किताब लिखने पर जब इस किताब ने हाँ। उकसाया, उठाया, जी तवज्जो दिलाई, जी जज्बा पैदा किया, तो आप इसे जरूर पढ़ें। सुभान ये किताब के लिखने में आपको उठाए या ना उठाए, जी वाह मगर अबू तालिब के कदमों में झुकाने में तुझे अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए आमीन। और इसको मिल्लत इस्लामिया के लिए मुफीद बनाए। आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन रहमतुल्लाहि अलैहि। चंद सुतूर बाद सही हदीस में इस आयत करीमा का सबब नुज़ूल यूँ मज़कूर की है जब हुज़ूर अक़दस सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से मरते वक्त कलमा पढ़ने को इरशाद फरमाया, साफ इनकार किया और कहा मुझे कुरैश ऐब लगाएंगे कि मौत की सख्ती से घबरा कर मुसलमान हो गया, वरना हुज़ूर की खुशी कर देता। इस पर रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला ने यह आयत उतारी। दर हकीकत आयत मज़कूरा नुज़िलत फी अबी तालिब नहीं बल्कि नुज़िलत फी हारिस बिन उस्मान बिन नौफल है। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये दावा हो गया। जी जी नहीं दावा नहीं का जवाब दावा तो है। तफसीर शफी सूरह अल-कसस आयत 56 शेखुल इस्लाम मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी शरीजी ये दलील ये करीब फरमाते हैं, बेशक ये तुम हिदायत नहीं कर रहे हो जिसकी चाह, लेकिन हाँ ये अल्लाह ताला राह दे रहा है जिसे चाहे। तर्जुमा है, लिहाजा फरीज़ हिदायत करने वालों की सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है कि वो हक़ का रास्ता दिखा दिया करें और बस रह गया रास्ते पर मंजिल मक़सूद को पहुँचा देना, इसको रब करीम ने अपने ज़िम्मे करम में रखा। और ये इसलिए कि वो खूब जानता है कि राह पाने वालों को, यानी उन लोगों को जो हिदायत पाने में मुस्तईद हैं, या वो लोग जो हुक्म अज़ली जिनकी हिदायत के वास्ते नाजिल हुआ, इस वास्ते के हुक्म अज़ली हिदायत में असल है। कुछ लोगों को हिदायत कबूल करने में ये बात माने थी कि कहीं हमें उसके नतीजे पर कुफ़ार हरम की ज़मीन से बाहर न कर दें और थोड़े होने के सबब हम उनसे मुकाबला भी न कर सकें और फिर दर बदरी की ज़िंदगी बसर करें। चुनांचे हारिस बिन उस्मान बिन नौफल ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने इस खदशे का इजहार किया था और अर्ज़ किया था, हम जानते हैं कि आपकी बात हक़ है और जो कुछ आप फरमाते हैं वो ज़िंदगी में हमारी दौलत का सबब है और वफ़ात के बाद हमारी सआदत का ज़रिया है, मगर आपकी मुताबिकत तमाम अरब की मुखालफत का बाइस है। तो मैं डरता हूँ कि अगर आपकी पैरवी करूँ तो अरब मुझे ज़मीन हरम से निकाल देंगे और मेरे यार व मददगार थोड़े हैं, मुझे अरब के मुकाबले की क़ुव्वत नहीं है। तो यह आयत नाज़िल हुई। तो देखा नाज़रीन किराम, आपने वीडियो भी देख चुके हैं, कोई ये ऐसी खबर नहीं है जो उड़ते उड़ते आ गई हो, आपको बाकायदा जो है आप वीडियो भी देख चुके हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला हमारी और हर मोमिन मुसलमान की जो है निजात करे, यही दुआ करेंगे। अब हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि जो लोग कुछ लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि अपना अपना ये मामला है, हमें इसमें कुछ भी दखलंदाजी करने की इजाज़त नहीं है, हमारी कोई औकात, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो ये बात मुझ तक सोशल मीडिया के ज़रिए आई थी, तो मैंने सोचा कि आप हज़रात से शेयर करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मवद्दत को हमारे दिलों में मौजज़न और ज़्यादा महकम रब तबारक व तआला फरमाए और अहले बैत किराम का अदब और मोहब्बत भी हमारे दिलों में जो है बरकरार रखे मालिक यकता, जैसा कि अहले सुन्नत का वतीरा रहा है कि हमेशा हमें तो दोनों का ही दामन पकड़ के हमारी निजात होगी कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर घर पे घर वालों को भी हमें नहीं छोड़ना है और दर वालों को भी हमें नहीं छोड़ना है। अगर हम एक तरफ अगर हमने इन्हें छोड़ दिया, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो शान व मंजिलत का हमें जो पता मिलता है वो सहाबा इकराम के ही जरिए मिलता है। अगर हम सहाबा को ही छोड़ देंगे तो हमने गोया के अहले बैत को ही छोड़ दिया, क्योंकि आका की जो पहचान कराता है वो गुलाम ही तो कराते हैं। आका की जो हमें ये भी अगर मालूम चला है कि जिक्र अली अल नज़रो अला वजह अलीयुन इबादतुन,
ذکر علی عبادہ، یہ بھی ہمارے صحابہ اکرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ اہل بیت سے محبت اور مودت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، اور اہل بیت کا ادب ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، اور صحابہ اکرام کا ادب اور ان سے محبت کس طریقے سے کرنی ہے، یہ بھی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مانتے ہیں تو یہ بھی جو ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے کو جدا کر کے، یعنی کہ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ ہے اہل بیت میں سے، آپ کو ایک جو ہے خاص کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو۔ محدثین نے، مفسرین نے، سبھی نے اس پر جو ہے ایک الگ ہی اپنا نظریہ نقطۂ نظر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے جہاں اہل بیت کا ذکر آیا ہے وہیں پر کہیں کہیں اہل علیہ السلام بھی لگایا ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بات مجھے پہنچانا تھی، رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں میں محبت اور مودت اہل بیت کو قائم رکھیں۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا شبر و شبیر یا زین العبا باقر و جعفر موسی کاظم رضا یا تقی یا نقی یا عسکری مہدی یدی بحر زہرا او نبی کن مشکل معرا روا بحر زہرا او نبی کن مشکل معرا روا وما علینا الا البلاغ۔